ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، وزیر اعظم جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر پہنچنے والے ہیں، اور ابھی ہم آف دا ایئر جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے لندن کو چھوڑا ہے، انگلینڈ کو چھوڑا ہے، تو بہت ساری ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں بہت سارے ممالک نے اس وقت پیلسٹائن کو تسلیم کر لیا ہے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 150 کے قریب ہونے والی ہے، اور کچھ ممالک ہیں جو آنے والے دنوں میں انہیں تسلیم کریں گے۔ تو یہ کس طرح کا پریشر جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر یا پھر امریکہ کے اوپر، کہ وہ بھی تھوڑا کچھ سوچیں، فائر بندی کی طرف جائیں، سیز فائر کی طرف جائیں، اور اس وقت جو پیلسٹائن کے اندر جس طرح سے بربریت کا مسلسل مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کو تھوڑی سی بریک لگے؟ یہ خوش آئند ہے۔ میرا خیال بنیامین نتن یاہو نے جتنا فساد فی الارض پیدا کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اب آپ کو تل اویو کے اندر بھی وہ شہری جو اس کے اپنے ملک کے شہری ہیں وہ بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بربریت کو آگے بڑھا کے جو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم اپنے مغوی افراد کو بازیاب کرا لیں گے، ان کی بازیابی کم سے کم مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، امن کی بحالی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ نیتن یاہو کا یہ ایک خاص وار مانگرنگ کے ذریعے وہ اپنی ریلیونس کو بحال رکھتے ہیں، اس کو اپنی کامیابی کا حصہ بنانے کے لیے وہ امریکہ کو ساتھ ملاتا ہے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ دے دیا ہے اس سے زیادہ شاید کچھ دے نہیں سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی کے اندر برطانیہ میں اس کو کس قسم کی دقت کا سامنا ہوا، جہاں فلسطین کے بارے میں ایک عالمی فضا بن گئی ہے۔ اتنی ظلم اور بربریت کے اوپر وہاں کی انٹیلیجنشیا، وہاں کے عوام، وہاں کے خواص، میڈیا کے لوگ، ان سب لوگوں نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا کہ اب ان کی حکومتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں کہ بند کمروں میں 4 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس مشکل سچویشن کے اندر بہت زیادہ بربریت نہ بڑھ جائے، جو کہ کچھ نظر بھی آ رہا ہے جو ہم واقعات دیکھتے ہیں۔ تو یہ عالمی امن کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ UNGA کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کے اندر تقریباً بہت سارے ممالک اسی کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی کمزوری کا سب سے بڑا ایک کشمیر کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا علامت ہے کہ بین الاقوامی امن کے لیے اتنی جارحیت کو وہ ذرا بھی روکنے میں کامیاب نہیں ہے، اور امریکہ بہرحال اس کی پشت پہ ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ آوازیں آگے بڑھ کے اس بربریت کو کس حد تک روک سکتی ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر قیس صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹرمپ سے جو ابھی ملاقات ہونے والی ہے، اسی ملاقات کے اندر 6 دیگر عرب ممالک کے سربراہان بھی موجود ہوں گے۔ کیا ممکن ہے ایجنڈا ہو سکتا ہے اس ملاقات کا، اور اس کے اندر کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا اس وقت جس طرح سے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کی ہے، اسی حوالے سے بات ہوگی؟ اسرائیل کے حوالے سے ممکنہ طور پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں ان سے بھی بچایا جائے، یا کچھ اور ہو سکتے ہیں اس کے اندر گفتگو کی جائے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے تو 2 نکات ہی ہیں۔ ایک فلسطین، جو وہ چاہیں گے کہ امریکہ بھی، اب حالانکہ امریکہ کے اندر بھی اتنا پریشر ہے کہ امریکہ نے اپنی ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے پیسے روکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں فارنرز کو آنے نہیں دے رہا ہے فلسطین کے اوپر۔ تو ایک تو یہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی جب ملیں گے تو یہ زور ڈالیں گے کہ امریکہ بھی اب تسلیم کر لے اور پیچھے ہٹے، اور دوسرا یہ جو غزہ میں تباہ و بربادی ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ روکیں اور کہیں امن کی طرف دیکھیں۔ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو تصویر کا حوالہ دوں گا کہ جب پہلی دفعہ حماس نے آزاد کیے تھے وہ جو لوگ پکڑے تھے، جس میں کچھ 12 یا 13 خواتین اسرائیل آرمی کی تھیں، وہ تصویر دیکھنے والی ہے۔ اگر آپ پھر سے اپنے آرکائیو سے نکال لیں تو اس جگہ پہلے تو حماس نے اپنی طاقت دکھائی تھی۔ حماس کے لوگ وہ منہ پہ انہوں نے کالی پٹیاں، سر پہ کلمے باندھے ہوئے اتنے سارے تھے کہ یہ نہیں نظر آتا تھا کہ اسرائیل نے ختم کر دیے حماس، بلکہ نظر آتا تھا کہ حماس بڑھ گیا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ جب ہر گھر کے کئی افراد اسرائیل کی بربریت سے مرے ہیں تو اس کا ہر جوان آدمی جو ہے اس نے جوائن کیا ہوگا حماس کو اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنے خاندان کے بدلہ لینے کے لیے۔
اور دوسری اس تصویر میں تھا کہ وہ جو خواتین آزاد ہو رہی تھیں جو ریڈ کراس کو دی جا رہی تھیں ان کے منہ پہ مسکراہٹ تھی، تھینک یو تھا کہ جس طرح کا اچھا سلوک ان کے ساتھ حماس نے کیا تھا. سو جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف وہ تصویر لانی، بار بار لانی بہت ضروری ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اس لیے حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر اصل ایشو یہ ہے کہ اب یہ دونوں ویسٹ بینک اور حماس غزہ، ان دونوں کی جو آگے ڈیموکریٹکلی ان کو چلانا کیسے ہے، اس پہ بہت بڑی بات چیت شاید عرب ملکوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. اور ایک اور ایشو ہے، کشمیر کا ایشو تو ہے ہی ہے، جو ہم تو بات کریں گے کہ جی اب یہ بھی معاملہ حل کرتے، مگر ایک اور ایشو بھی ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو حماس نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی 50 کے قریب ہیں، ان کو آزاد کرنا ہے، اور وہاں کے جو ہسپتال اور وہاں کے جو ڈاکٹر اور وہاں کے جو جرنلسٹ مارے گئے ہیں، خواتین ماری گئی ہیں، اس کے اوپر اور بچے جو یتیم ہوئے ہیں، شہید ہوئے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت سیریسلی گفتگو ہوگی کہ جو ویسٹرن دنیا کا منہ کالا ہو رہا ہے